آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور روز رات کو سونے سے پہلے یہ سوچتی ہیں کہ آج بھی میں اپنی بات نہیں کہہ سکی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کے لیے پرفیکٹ بننے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن پھر بھی کوئی خوش نہیں ہوتا، اگر کچن میں کام کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ چپ چاپ انہیں صاف کر کے دوبارہ مسکرانے لگتی ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ آپ کے دل کی آواز ہے۔ سچ کیا ہے؟ جوائنٹ فیملی میں رہنا مشکل نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے خود کو سنبھل کر رہنا۔ لیکن اگر آپ صرف یہ 3 اصول سمجھ لیں تو آپ صرف سروائیو نہیں بلکہ رسپیکٹ کے ساتھ جینا سیکھ جائیں گی۔ تو اس ویڈیو کو آپ سکپ مت کریے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چند منٹ آپ کی زندگی بدل دیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل سحر لائف ولاگس۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، اور میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اور آپ مل کر ایک فیملی بن جائیں اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر سکیں اور اپنے تمام مسئلے مسائل کو یہاں ڈسکس کریں۔ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی مجھے دیا کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک رائے کسی کی مدد کر سکے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ تو آج کا ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے رات کے ڈنر سے۔ بنا رہی ہوں چکن پلاؤ، تو چلیں گھر کے کام کرتے ہوئے ڈنر ریڈی کرتے ہیں اور آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ تو واپس آتے ہیں آج کے ٹاپک پر۔ آج کا ٹاپک ان خواتین کے لیے ہے جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، جہاں صبح اٹھتے ہی کچن پہلے سے مصروف ہوتا ہے، ہر کام کے ساتھ کسی نہ کسی کی ایکسپیکٹیشن جڑی ہوتی ہیں، کبھی ساس کی بات، کبھی نند کی رائے، اور کبھی دل کے کسی کونے سے یہ آواز آتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں کہاں ہوں۔ آپ اپنی کی طرف سے پوری کوشش کرتی ہیں لیکن پھر بھی تعریف کم اور پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو یقین کریں آج کا یہ ولاگ صرف آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو 3 ایسے طاقتور اصول بتانے والی ہوں جو آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے پرسکون، باعزت اور کامیاب عورت بنا سکتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے، عزت دیں مگر اپنی سیلف رسپیکٹ کو کبھی نہ کھوئیں۔ لیکن یہاں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، اکثر خواتین یہ سمجھ لیتی ہیں عزت دینے کا مطلب ہے کہ ہر بات کو چپ چاپ برداشت کرنا۔ بزرگوں کی عزت کریں لیکن اپنی خودداری قربان نہ کریں۔ اگر آپ سے کوئی سخت لہجے میں بات کرتا ہے تو آپ خاموش رہ کر دل میں غصہ جمع کر لیتی ہیں اور پھر وہی غصہ کسی اور پر نکلتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ نرمی اور سمجھداری سے بات کرنا۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتی ہیں، امی جی میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بھی بات شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ ایک جملہ آپ کو بدتمیزی سے بھی بچائے گا اور آپ کی عزت بھی قائم رکھے گا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر بات دل پر مت لیں، جذباتی کنٹرول سیکھیں۔ جوائنٹ فیملی میں روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کبھی کسی کی بات بری لگ جاتی ہے، کبھی موازنہ کیا جاتا ہے، کبھی خود کو نظر انداز محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر بات دل پر لیتی رہیں گی تو آپ ذہنی طور پر تھک جائیں گی۔ ہر بات رد عمل دینے کے قابل نہیں ہوتی۔ آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، کوئی کیجولی کہہ دیتا ہے کہ تمہارا کام بہت سلو ہے، پہلے تو آپ کو برا لگتا ہے لیکن آپ صرف مسکرا دیتی ہیں اور اپنا کام جاری رکھتی ہیں۔ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ لوگوں کی باتیں ان کی شخصیت ظاہر کرتی ہیں، آپ کا رد عمل آپ کی شخصیت ظاہر کرتا ہے۔ کسی نے آپ کو ٹونٹ کی، یہ ایک اس کی شخصیت ہوگی، اس کی سوچ ہوگی۔ آپ نے اس کی بات پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا، یہ آپ کا ظرف ہوگا، کیونکہ کوئی جس طرح کا ہو ہم اس کو اس طرح کا بن کے دکھائیں گے تو اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اور گھر کا جو ماحول خراب ہوگا وہ الگ ہوگا۔ آپ کی ایک مسکراہٹ میں ہی اس کو اس کا جواب مل جائے گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ وہ جو آپ کو کہنے آیا تھا یا وہ جو جس مقصد کے تحت آیا تھا وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس طرح کے ٹاکسک لوگ ہر گھر میں پائے جاتے ہیں، جن کا مقصد صرف کوئی ایسی بات کر کے گھر کا ماحول خراب کرنا ہوتا ہے جس سے فساد برپا ہو جائے۔
کیونکہ ان کی فطرت ہی شیطانی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اگنور کرنا ہی بہترین جواب ہوتا ہے، کیونکہ نہ وہ خود خوش رہ سکتے ہیں، نہ ہی ایسے لوگ کسی کو خوش رہتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اپنی پہچان بنائیں، صرف ایک بہو بن کر نہ رہیں۔ جوائنٹ فیملی کا ایک چھپا ہوا نقصان یہ بھی ہے کہ آپ اپنی پہچان کھو دیتی ہیں۔ آپ صرف اپنے کرداروں میں محدود ہو جاتی ہیں، ایک بہو، ایک بیوی، ایک ماں، لیکن آپ ان میں کہاں ہیں؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ آخری بار اپنے لیے آپ نے کیا کیا تھا؟ شاید نہیں۔ روز صرف 20 منٹ اپنے لیے نکالیں یا آدھا گھنٹہ نکال لیں۔ اپنی اس بیزی روٹین میں سے صرف اپنے لیے آدھا گھنٹہ اور 20 منٹ نکال کر دیکھیں۔ اس وقت میں آپ اکیلی چائے بنا کر پی لیں اور اس وقت کو صرف اپنے لیے صرف وقف کریں۔ اس میں کوئی اور گھر کا کام نہ دیکھیں، سب بھول جائیں، اپنی گھر کی آدھے گھنٹے کے لیے 20 منٹ کے لیے ذمہ داریاں، اور صرف ان لمحوں کو اپنے لیے آپ جئیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان چیزوں سے آپ خود میں ایک پازیٹیو فرق محسوس کریں گی۔ نہیں تو اس کے علاوہ کچھ نئے آئیڈیاز آپ سیکھ سکتی ہیں، جیسے کہ کچھ نیا سیکھیں، اپنی گرومنگ کریں، کوئی آن لائن سکل سیکھ لیں، کوئی چھوٹا سا کام شروع کر لیں جو کہ آپ کے ایک بزی روٹین میں آپ میں ایک پازیٹیو چینج لائے گا، آپ کے آنے والے فیوچر کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بھی ایک فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اس سے آپ کی جو دن بھر کی یہ الجھنیں ہیں وہ بھی کافی حد تک سلجھ جائیں گی، کیونکہ آپ کے مائنڈ کو ایسی چھوٹی چھوٹی گھریلو مسائل کی باتیں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، اور آپ کسی کام میں بزی ہو جائیں گی جو کہ آپ کے آنے والے فیوچر کے لیے بھی بہترین ثابت ہوگا۔ اگر آپ خود کو اہمیت نہیں دیں گی تو کوئی اور بھی نہیں دے گا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن مشکل تب ہوتا ہے جب ہم خود کو بھول جاتے ہیں۔ آج کے بعد صرف یہ 3 اصول اپنا لیں: عزت دیں مگر اپنی سیلف ریسپیکٹ کو نہ کھوئیں، ہر بات دل پہ مت لیں، جذباتی کنٹرول رکھیں اور اپنی پہچان بنائیں اور خود کو کبھی نہ بھولیں۔ اگر آپ نے یہ چیزیں اپنا لی تو آپ خود اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو فرق محسوس کریں گی۔ اب سچ بتائیں، کیا آپ اپنی زندگی کو ایسے ہی چلنے دینا چاہتی ہیں یا آج سے تبدیلی لانا چاہتی ہیں؟ اگر آپ تیار ہیں تو صرف ویڈیو کو دیکھ کر مت جائیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کیا آپ میری ان باتوں سے ایگری کرتی ہیں یا نہیں، اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔